دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے انگریزی حساب سے، اور آج 14 تاریخ ہے۔ کل اگست کی 15ویں تاریخ ہے۔ پورے ملک میں ہر طبقے میں، ہر ادارے میں، ہر اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہر جگہ خوشی کی لہر ہے، پرچم لہرایا جائے گا اور ہندوستان کی آزادی کے گیت گائے جائیں گے۔ یہ ہر سال ہوتا ہے۔ تقریباً 80 سال سے ہم ہندوستان کی آزادی کی خوشی مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، اس لیے کہ آزادی انسانوں کی فطری چیز ہے اور غلامی غیر فطری چیز ہے۔ انسان دنیا میں آزاد ہی پیدا ہوا ہے، اسے آزادی رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی صوبے کے گورنر کے بیٹے نے کسی غریب آدمی کی پٹائی کر دی بے جا، تو حضرت عمر تک وہ شکایت پہنچی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گورنر کو بھی بلایا، ان کے بیٹے کو بھی بلایا، اور ان کو جو سزا دینی تھی سزا دی، اور ایک تاریخی جملہ کہا ہے جو سنہرے حروفوں میں لکھا جا سکتا ہے، لکھا جانا چاہیے۔ فرمایا کہ متستعبدتم الناس، کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا وقد ولدتہم امہاتہم احرار، کہ ان کے ماؤں نے ان کو آزاد جانا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے۔ تم نے اس پر ظلم کیا، بھیجا، اس کی پٹائی کی، گویا کہ تم نے اس کو غلام بنایا۔ غلام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، غلام غلام ہے، اس کی ہر چیز غلام ہے، اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ سب آقا کا ہے، اس کی تجوری میں جو کچھ ہے وہ آقا کا ہے، اس کے گھر میں جو کچھ ہے اس کا آقا کا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی فکر میں غلام ہوتا ہے، اپنی سوچ میں غلام ہوتا ہے، کسی پل کسی پہلو اسے آزادی نہیں ہے، وہ پابند ہوتا ہے۔ تو اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کا غلام بن کر زندگی گزارے۔ اسلام نے غلامی کو پسند نہیں کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں غلامی کا دور تھا، جو آدمی طاقتور ہوتا، قوی ہوتا، وہ دوسروں پر حملہ کر کے غلام بنا لیتا، اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی۔ ہم نے لکھنؤ میں پڑھا ہے 8 سال، وہاں ایک محلہ ہے، اس کا نام نخاس ہے۔ نخاس کہتے ہیں جہاں غلام بیچے خریدے جاتے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت، باندیوں کی خرید و فروخت۔ لیکن اسلام آیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، تو آپ نے اس دور کو ختم کیا، اور جو غلام تھے ان کی آزادی کی ترغیب دی کہ جو غلام آزاد کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، اس کے کفارے کے طور پر جیسے جہاں بہت سی چیزیں ہیں، مسکین کو کھانا کھلانا، روزے رکھنا، فرمایا وہیں غلام کو آزاد کرنا بھی ہے، تاکہ اس طرح غلام آزاد ہوتے رہے غلامی سے، اور وہ آزادی کی زندگی گزارے، کسی کے پابند نہ رہے۔ صحابہ نے بے شمار غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو انسان غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہاں وہ غلام ہے، وہ بندہ ہے صرف اللہ کا۔ انسان کا غلام نہیں ہے، انسان کی غلامی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ یہ بات الگ ہے، خدمت کی جائے گی، لوگوں کے کام آئیں گے،
لیکن آدمی جانور بن جائے، جیسے انسانوں کے ہاتھ میں جانور ہوتے ہیں، جانور کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، جہاں باندھ دیا وہاں بندھا ہوا ہے، جو ڈال دیا اس کو کھانا پڑتا ہے، جو کام اسے لیا جائے اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بے زبان جانور ہے۔ تو غلامی بھی اس طرح کی بات ہے۔ تو غلامی کا دور ختم ہو گیا، لیکن آج بھی غلامی دوسرے انداز کی، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، ایک قوم دوسرے قوم پہ حملہ کرتی ہے، تو جو غالب آتا ہے اس ملک کو اپنا غلام بناتا ہے، اپنی تہذیب اس پر مسلط کرتا ہے، اپنا دھرم اور اپنا مذہب اس پر مسلط کرتا ہے، اور اس کی جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے سب چھین لیتا ہے کہ ہم مالک ہیں تم مملوک ہو، ہم آقا ہیں تم غلام ہو۔ اس طرح غلامی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو غیر ہمارا ہندوستان بھی آزاد تھا اور مسلمان بادشاہوں کے ہاتھ میں تھا، مغل خاندان اس پر حکومت کی، اور مغل خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، جس کو سب جانتے ہیں، جس کے ہاتھ سے انگریزوں نے دلی چھینی، اور پھر راجہ رجواڑے نواب قسم کے لوگ جگہ جگہ ریاستوں پہ قائم تھے۔ تو انگریزوں نے اس ملک میں داخل ہو کر تجارت کے عنوان سے، کاروبار کے عنوان سے 1601 میں لکھا ہے کتابوں میں تاریخ کی، انگریز آیا، برطانیہ سے، انگلینڈ سے لوگ آئے، اور اس وقت کے ہمارے بادشاہ نواب ان سے اجازت لی کہ ہم ہندوستان میں تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ واسکو ڈی گاما جو پہلے ہندوستان کو دیکھ کر گیا، اس کے منہ میں پانی آیا۔ ہندوستان بڑا زرخیز ملک ہے، یہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، اس کی زمین میں بڑے خزانے ہیں، بلکہ کہا جائے تو انگریز کی زبان سے یہ بات چلتی نکلی تھی کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، اسے قبضہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ تجارت کا اپنایا۔ 1601 میں وہ آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی کلکتہ میں، بنگال میں، اور پھر وہاں سے دھیرے دھیرے بڑھتے رہے۔ اور عجیب بات لکھی ہے کہ پہلے سے انہوں نے ایک طویل المدت منصوبہ بنایا، فوراً حملہ نہیں کیا، فوراً لڑنے مرنے کو نہیں آئے، جگہ جگہ اپنی کمپنیاں قائم کی، ایسٹ انڈیا کمپنیاں تجارت کی بڑی بڑی قائم کی، اور پھر اس کے ذریعے سے مال منگانے کے ذریعے سے انگلینڈ سے، یورپ سے انہوں نے اسلحہ بھی منگوائے، اسلحہ بھی انہوں نے جمع کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے مزدوروں کے عنوان پر سپاہیوں کو بلایا، فوجوں کو بلایا، وہ مزدور نہیں تھے، وہ سپاہی تھے ان کے۔ انگریز بڑا عیار، بڑا مکار، بڑا چالاک، ایک دم سے وہ بات نہیں کرتے، لمبا منصوبہ بناتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ صاحب آج منصوبہ بنا تو کل ہو جانا چاہیے، آج درخت لگایا تو کل پھل آ جانا چاہیے، آج شادی کی تو کل بچہ ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں، منصوبہ لمبا ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آدمی کو لمبا منصوبہ بنانا پڑتا ہے، 50 سال کا، 100 سال کا، 150 سال کا۔ تو انہوں نے 150 سال کا منصوبہ بنایا، اور پورے ہندوستان میں انہوں نے پنجے گاڑے، اپنے پیر جمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ ہندوستان کے جو راجہ مہاراجہ نواب قسم کے تھے، ان میں آپس میں چھپخلیشیں، آپس میں اختلاف، آپس میں لڑائیاں۔ ظاہر کہ گھر میں جب لڑائی ہوتی ہے تو باہر والے کو موقع ملتا ہے، جب اتحاد نہیں ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، کل ایک مسلم پسندہ کی ایک میٹنگ تھی، مجھے بھی حاضری کا موقع ملا، شہر کے بڑے بڑے خواص، اس میں علماء بھی، سیاستداں حضرات بھی، اور ماشاءاللہ جو یعنی
قانون داں حضرات بھی مختلف ہوا کہ چنندہ مجمع تھا، اس میں مجھ سے بات کرنے کو کہا گیا تو میں نے مختصر بات کی. اس میں بات میں نے عرض کی تھی کہ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اللہ کی تو طاقت ہے، ذاتی طاقت، کن فیکونی طاقت، اس طاقت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی طاقت ہے تو فرمایا وہ اہل ایمان کا آپس کا اتحاد ہے، آپس کا اتفاق اور اتحاد ہے. یہ بڑی طاقت ہے. جب تک مسلمان متحد ہے، متفق ہے اور ایک فکر ہے، کوئی اس کا بال بگا نہیں کر سکتا. جو آنکھ اٹھے گی پھوڑ دی جائے گی، جو قدم اٹھیں گے توڑ دیے جائیں گے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے، وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جب کسی بڑی جماعت سے، طاقتور جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو فرمایا اللہ کو یاد کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، پورے دین پر چلو. آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں دست و گریبان آپس میں نہ ہو جانا، اختلاف نہ کرنا. اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا، قرآن کی اصطلاح ہے کہ ہمارے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جب فٹ بال میں ہوا ہوتی ہے، فٹ بال ہوتا ہے، ہوا نکلنے کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہوا ہی سے اس کی طاقت ہے. فرمایا اتحاد سے تمہاری طاقت ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. چنانچہ انگریز نے دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں، لہذا جگہ جگہ انہوں نے جا کر اپنی حکومت قائم کرنی شروع کر دی. ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اپنی حکومت قائم ہو گئی. لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ان کے پاس آ گئے، لڑنے کے لیے سپاہی بھی ان کے پاس آ گئے. اور پھر بہت سے لوگوں کو یہاں خریدا انہوں نے. بہت سے لوگ بک جاتے ہیں. مومن و مسلمان پکا وہ ہے جو کسی دنیا کی چیز پر وہ بکتا نہیں ہے، دشمن کے ہاتھ بکتا نہیں ہے. چنانچہ پہلا مقابلہ انگریز کا، کہتے ہیں کہ نواب سراج الدولہ جو بنگال اور آسام و بہار کے حاکم تھے، ان سے مقابلہ ہوا. بڑی فوج تھی ان کی، امید تھی کہ یہ غالب آئیں گے، انگریز مغلوب ہو جائے گا. لیکن وہی بات ہے کہ غدار ان کو مل گئے. چنانچہ میر جعفر جو نواب سراج الدولہ کا خاص آدمی تھا، وہ بک گیا، انگریز کے ہاتھوں بک گیا. انگریز اندر کے سارے راز بتا دیے اور کچھ لوگوں کے ساتھ جا کر مل گیا. انگریز نے اسے بڑا لالچ دیا کہ تم نے اگر جو ہے ہمارا ساتھ دیا اور نواب سراج الدولہ کے تم نے راز بتا دیے، ہم تم کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے. چنانچہ بک گیا. چنانچہ نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی، انگریز کو اور قوت مل گئی. میں ترتیب وار تاریخ نہیں بتاتا، مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کیا رول ادا کیا ہے آج لوگ نہیں جانتے. صرف جانتے یہ ہیں 1857 کی جو دوسری جنگ ہوئی ہے اس کو لوگ جانتے ہیں. اس سے پہلے تقریباً 100 بلکہ 150 سال سے مسلمان جو کوشش کر رہے تھے ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرنے کے لیے، وہ تاریخ ہماری اوجھل ہو گئی ہے. دانستہ یا غیر دانستہ یا منصوبہ بند طریقے سے یہ ہماری تقریباً 150 سال کی جو تاریخ ہے آزادی ہند کے لیے جو مسلمانوں ہی نے لڑی ہے. اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، کسی اور مذہب والے کا ہاتھ نہیں ہے. صرف مسلمانوں نے اس کو جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا تھا، اس کا پرچم لہرایا تھا، اس کے لیے قربانیاں دی تھی. اس کو لوگ بھول گئے ہیں. وہ تاریخ سے جان بوجھ کر حذف کر دیا گیا ہے ایک منصوبہ بند سازش کے تحت. چنانچہ دوسرا معرکہ آپ جانتے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید جن کا نام فتح علی تھا، ان کے والد کا نام حیدر علی تھا.
حیدر علی نے بھی مقابلے کیے، اور بعد میں حضرت فتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ سری رنگ پٹن میں انگریز سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ انگریز نواز ٹیپو سلطان کی خیرخواہی کے لبادہ اوڑھ کر انگریز کی طرف سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ انگریز کی طاقت زبردست ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری رائے ہے، ہمارا مشورہ ہے، آپ انگریز سے صلح کر لیں تاکہ آپ بھی باقی رہیں اور انگریز کو بھی پریشانی نہ، آپ کو پریشانی نہ ہو، ورنہ اگر انگریز کا مقابلہ آپ نے کیا تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ شکست کھا جائیں، مغلوب ہو جائیں، مفتوح ہو جائیں اور انگریز فاتح بن جائیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور جملہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں گیدڑ بن کر جینا نہیں چاہتا، میں شیر بن کر جینا چاہتا ہوں، جو ہوگا وہ ہوگا لیکن لڑیں گے۔ یہاں بھی وہی ہوا کہ اگر ان کی فوج کے سارے وزراء اور سارے ذمہ دار ساتھ دیتے تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فتح ہوتی، لیکن میر صادق جو انہی کا آدمی تھا، وہاں میر جعفر تھا یا میر صادق تھا جس نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رازوں کو فاش کیا، اور وہ جہاں وہ مخفی تھے اور جہاں سے کمان کر رہے تھے وہ جگہ دکھا دی، وہاں انگریز کی فوج گئی اور ٹیپو سلطان سے مقابلہ ہوا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا، وہ شہید ہو گئے، اور انگریز سپہ سالار وہاں جا رہا ہے اور دور سے کھڑے ہو کر کانپ رہا ہے، اور حالانکہ انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، ڈر رہا ہے۔ ایسا ڈر اللہ تعالیٰ نے انگریز کے دل میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ کا ڈالا تھا۔ بہت دیر تک دیکھتا رہا اور جا کے بڑی ہمت سے ہلا کے دیکھا کہ واقعی ان کی جان نکل گئی ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا جو ہمارے سارے علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اس نے عجیب بات کہی تھی، کہا حضرت ٹیپو سلطان شہید کی لاش پر اپنا پیر رکھا اور یوں کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اندازہ لگائیے، اس سے پہلے ان کی ہمت نہیں ہوئی ہندوستان ہمارا کہنے کی، اور ہندوستان پر ہم ہی حاکم ہیں، ہندوستان پر ہمارا چلے گا۔ لیکن جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں نہیں رہے اور شہادت کا جام پیا تو پھر اس کی ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، وہ تہجد گزار تھے، رات 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ کر خدا کے سامنے نماز پڑھ کے، لکھا ہے علماء نے، ایسے روتے تھے جیسے ہانڈی میں پانی پک رہا ہے، بل بلا کے روتے تھے۔ وہ اللہ والے تھے، تہجد گزار تھے۔ آج ان کی تصویر سامنے پیش کی جاتی ہے کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، وہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیر کو پھاڑ رہے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، شیر سے تشبیہ دینا ان کی شجاعت و بہادری والی بات ہے، لیکن داڑھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ جب بھی بنگلور آتے تھے، میسور جاتے ہوئے وہ سری رنگ پٹن میں سید ٹیپو سلطان شہید فتح علی کی مزار پر جاتے تھے، مراقبہ کرتے تھے۔ حضرت کی زبان سے ہم نے سنا یہ جو تصویر ٹیپو سلطان کی غلط ہے، ٹیپو سلطان کو میں نے دیکھا ہے مراقبے میں ان کی داڑھی سنت کے مطابق داڑھی ہے، وہ متشرع ہیں، تو یہ موضوع الگ ہے۔ تو پھر وہاں 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ سری رنگ پٹن کی سرزمین میں شہید ہو گئے، اور جو ہے اسے موقع ملا انگریز کو اور آگے بڑھنے کا۔ چنانچہ کہتے ہیں 1803 میں اس نے دلی جو اصل ہمارا مرکز تھا وہی بادشاہ رہتا تھا عالم شاہ، چنانچہ انہوں نے جا کر انگریز نے یہ کہا، 3 جملے کہے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، کیا کہے ہیں کہ مخلوق خدا کی ہے، یعنی انسان سارے خدا کے ہیں، اور حکومت بادشاہ سلامت کی ہے، لیکن آرڈر چلے گا، حکم چلے گا ویسٹ انڈیز کمپنی کا چلے گا۔ نام کی حکومت تمہاری ہے، مخلوق اللہ کی ہے ٹھیک ہے، لیکن آرڈر چلے گا، حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا۔ عجیب بات ہے، اتنے بہادر بن گئے، اتنے جری بن گئے، اتنے باہمت بن گئے
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद उन्होंने जुमले कहे। चुनाचे जब उन्होंने ये बात कही, अब आगे की बात मैं अर्ज करता हूं कि यहां कोई नहीं था सिवाय हमारे उलमा के। ये बात कहने के बाद जब अंग्रेज ने ये बात कही कि खल्क जो है मखलूक खुदा की है और हुकूमत जहां बादशाह सलामत की है, लेकिन आर्डर वेस्ट इंडीज कंपनी का, इन्हें अंग्रेज का चलेगा। अब सारा मुल्क हमारे कब्जे में है, आर्डर हमारा चलेगा। जाहिर कि इसका आर्डर चलेगा वही असल होता है। चुनाचे उस वक्त एक फर्जंद तौहीद उठा है, दिल्ली से उठता है, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता वो पापी है। शाह वलीउल्लाह हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह। चुनाचे इनके घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उस जमाने के सबसे बड़े आलिम थे। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? जिन्होंने हिंदुस्तान में हदीस का इल्म लेकर आए। जितनी सनदें, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, जितने मकातिब फिक्र हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन सब की सनद हदीस उनसे होकर आगे जाती है। और फिर जो इमाम बुखारी से, इमाम मुस्लिम से, इमाम नसई से, इमाम अबू दाऊद से, इब्ने माजा से, जितने मुहद्दिसीन की सनदें इनसे होकर गुजरती हैं, इसलिए इनको मुस्निदुल हिंद कहा जाता है। और ऐसी शख्सियत है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुत्तफक अलैह शख्सियत है। इनके बारे में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। इनके घर में पैदा होने वाले फर्जंदों में सबसे बड़े फर्जंद जो है हज़रत शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने देखा कि अंग्रेज सारे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है और उसका ऐलान हो रहा है। टीपू सुल्तान शहीद की शहादत के बाद कहता आज से हिंदुस्तान हमारा है, खल्क खुदा की है, हुकूमत यानी सुल्तान हुकूमत जो बादशाह सलामत की है, आर्डर हमारा चलेगा। तो हजरत को बड़ा फिक्र हुआ क्या हो गया। चुनाचे हजरत ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान वो ईस्ट इंडीज कंपनी यानी अंग्रेज के हाथ पे चला गया है, इसलिए आज से हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है, शरअन भी अखलाकन भी, क्या है कि साहब वो अंग्रेज से लड़कर हिंदुस्तान को आजाद कराएं, अंग्रेज को हिंदुस्तान से बाहर भगाएं। यह हम सब की जिम्मेदारी है। चुनाचे हजरत ने जब फतवा दिया, पूरे हिंदुस्तान में यह फतवा आग की तरह फैल गया। पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में सब में यह फतवा फैल गया। अंग्रेज ने देखा इस बड़े मियां ने आग लगा दी हमारे खिलाफ। चुनाचे उन्होंने इंतकाम लेना चाहा। इंतकाम कैसे लिया कि हजरत का एक बड़ा मदरसा था उसको खत्म कर दिया। दूसरा ये कि हजरत की जितनी प्रॉपर्टी और जायदाद थी सबको कुर्क कर लिया, कब्जे में ले लिया। और अजीब बात है, हजरत के बदन पर छिपकली पीस कर उसका जो खाक होती है या उसका मलबा होता है उसको बदन पर लगा दिया। हजरत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहू उनका बयान में सुन रहा था। हजरत ने फरमाया उसके लगाने की वजह से हजरत के बदन पर बर्स की बीमारी से पैदा हो गई और फिर सारा माल ले लिया और हजरत को दिल्ली से निकाल दिया। लेकिन ये फर्जंद कहां खामोश होते हैं। अल्लाह वाले किसी से डरते नहीं हैं, अल्लाह वाले किसी तरगीब से मुतासिर नहीं होते, किसी तरहीब से मुतासिर नहीं होते। दुनिया जो चाहे करे, लेकिन जिसको हम हक समझते हैं वो करके गुजरेंगे। चुनाचे हजरत ने अपने एक भांजे हैं जिनका नाम शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और आपके एक मुतवस्सिलीन और जो आपके शागिर्दों में और आपके मुरीदीन में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, जो रायबरेली के रहने वाले, और हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद में हैं। इन दोनों को तैयार किया। इन दोनों के साथ और भी कुछ लोग थे। इनके अंदर जो है हिंदुस्तान आजाद करने की आग भरी, गोया के आजादी की जंग की आग भरी, और इनको सारे हिंदुस्तान में भेजा कि हर जगह जाके लोगों को तैयार करो, अंग्रेज के खिलाफ जो है जिहाद करना है, अंग्रेज के खिलाफ जो है हिंदुस्तान को आजाद कराने की एक मुहिम चलानी है। चुनाचे मशरिक से मगरिब और शमाल से जनूब
اور جو ہے یعنی شمال سے دکن میں پورے ہندوستان کا تقریباً 8 مہینے کا دورہ کیا، دورہ کر کے تیار کیا، لمبی داستان ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت انگریز نے کہہ دیا تھا اب مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ راستے معمول نہیں ہیں۔ انہوں نے حج کی بھی ترغیب دی۔ یہ دونوں حضرات جا رہے تھے، صرف 2-3 آدمی تھے، لیکن جہاز میں چلے ہیں بمبئی سے تو 1100 کا قافلہ چلا تھا، 1100 آدمی حج کر کے واپس آئے۔ چنانچہ جب واپس آئے حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو قائد تھے، ان کے جو رہنما تھے اور جن کے مشورے سے کام کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس سے یہ یعنی بے بس نہیں ہوئے، مجبور نہیں ہوئے اور ہتھیار نہیں ڈالے، برابر اپنا کام کرتے رہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات محنت کر کے سرحد، صوبے سرحد میں وہاں جا کر انہوں نے انگریز کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جو ہے راجہ رنجیت سنگھ جو سکھوں کا جو راجہ تھا اس کو انگریز نے سامنے کر دیا۔ چنانچہ ان سے لڑائی ہوئی۔ کہتے ہیں یہ مذہب کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ انگریز نے جن کو آگے ڈالا تھا ان کو ہٹانے کے لیے مقابلہ ہو رہا تھا۔ بالا کوٹ میں یہ زبردست جنگ ہوتی ہے اور بالا کوٹ میں وہاں بھی کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں شہادت کا جام پیتے ہیں۔ آج بھی بالا کوٹ میں ان کی قبریں موجود ہیں، جو ہمارے ملک میں نہیں ہے بلکہ پڑوس کے ملک میں وہ سرحد بھی چلا گیا اور بالا کوٹ بھی چلا گیا، یہ دونوں حضرات کی قبریں بھی وہی بن گئی ہیں۔ چنانچہ 1831 میں یہ جنگ ہوتی ہے اور دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں، ایک سراج الدولہ کی کلکتہ میں، اور پھر جو ہے ایک ٹیپو سلطان کی دکن میں، اور یہ بالا کوٹ میں جنگ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جنگیں ہونے کے بعد ایک راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے ہمارے ملک کا برادران وطن میں سے کوئی بھی انسان جو ہے اس جنگ میں شریک نہیں تھا۔ اس کے بعد سامنے بات آتی ہے 1857 کی جنگ ہے، جس میں برادران وطن بھی شریک ہوتے ہیں، جس میں مہاتما گاندھی بھی ہے، اس میں جو ہے جواہر لال نہرو بھی ہے، سردار پٹیل بھی ہے، بابا امبیڈکر بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے اکابر ہیں جو بیڑا اٹھاتے ہیں، جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، پیر زامی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک لمبی فہرست ہے جو مقابلہ کرتے ہیں انگریز کا 1857 میں۔ 100 سال کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد برادران وطن میں شریک ہوتے ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، شکست ہوتی ہے۔ انگریز دیکھتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان دبتے نہیں ہیں، قابو میں آتے نہیں ہیں، موقع موقع سے ہم پر چڑھائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا جو بھی مولوی ملا ہے، جو عالم ہے، بلکہ جو عالمانہ صورت میں ہے، اس کا جبہ قبہ ہے اور چہرے پہ داڑھی اور سر پہ ٹوپی ہے، ان سب کو قتل کرو، ان سب کو شہید کر دو۔ چنانچہ اس طرح تقریباً 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور کی مسجد تک جتنے درخت تھے، لکھا ہے کتابوں میں، ہر درخت پر جو علماء کو سولی دی گئی ہے ان درختوں پر۔ اس طرح علماء کی قربانیاں ہیں۔ حضرت مولانا یعنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ چاہتے تھے، ریشمی رومال کا نام آپ نے سنا ہے کہ اس کی تاریخ بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، مختلف انداز سے کہا گیا۔ ایک بات جو کہی گئی ہے جو زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت چاہتے تھے ہم تنہا ہندوستان کی عوام، مسلمان اور برادران وطن مل کر ہم ہندوستان کو آزاد نہیں کرا سکتے، اس لیے جو اسلامی حکومتیں ہیں، ترکی ہے، ایران ہے، اسی طرح افغانستان ہے، ان سے مدد لی جائے۔ لہذا ان کو معلوم نہیں تھا ہندوستان کا نقشہ کیا، ہندوستان میں کہاں سے آنا چاہیے۔ انہوں نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا نقشہ بنایا، وہ ریشمی رومال روانہ کیا، لیکن وہی جاسوسوں کا مسئلہ تھا، ان کی وجہ سے یہ ریشمی رومال پکڑا گیا، انگریزوں کو پتا چل گیا۔ حضرت جو ہے افغانستان جانے کے ارادے سے آپ حجاز گئے تھے، حج کر کے وہاں سے جائیں گے، لیکن اس وقت جو ہے ترکی کی حکومت تھی، حجاز مقدس میں بھی
وہاں تھا یہ شریف مکہ، وہ ایجنٹ تھا انگریزوں کا، چنانچہ اس نے گرفتار کر کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ وہاں سے لے کر کہتے مصر لے کر گئے، مصر میں چند دن کے لیے رکھا، اس کے بعد مالٹا کی جیل لے گئے۔ ہم لوگ کئی سال پہلے گئے تھے یورپ کے کئی ملکوں میں، جرمنی ہے، اٹالی ہے، ترکی ہے، فرانس ہے، پرتگال ہے، تو مالٹا بھی گئے تھے۔ چنانچہ وہاں لے جا کے رکھا، 2 سال کہتے ایسے رکھا کہ بالکل اندھیری کوٹری ہے، تھوڑی سی روشنی آتی ہے، وقت وقت پر کچھ کھانے کو دیتے وہ کھا لیا، پھر بند کر دیا، 2 سال ایسے رکھے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے جو جانشین، جو حقیقی جانشین ہیں، حضرت کو تو جیل نہیں تھی، لیکن حضرت نے کہا میرے پیر، میرے مرشد، میرے استاد جا رہے ہیں، وہ جیل میرے میں باہر رہو، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، لہذا میں بھی حضرت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت بھی چلے گئے جیل میں، 2 سال اس طرح رہے، پھر 2 سال کے بعد ان کو وہاں سے دوسرے کمرے منتقل کیا گیا جس میں روشنی تھی، یہاں 2 سال رکھا، وہاں 1 سال 7 مہینے رکھا۔ اس میں لکھا ہے کہ جب دوسرے کمرے میں منتقل کیا گیا تو انہوں نے کالا ناگ اس کمرے میں چھوڑ دیا۔ سولی تو نہیں دے سکتے تھے، سولی دینے کا آرڈر نہیں تھا، لیکن سانپ کے ڈسنے سے مر جائے۔ یہی آدمی اصل ہے جو سارے ہندوستان کے لوگوں میں اور مسلمانوں میں علماء میں آگ لگا رہا ہے ہندوستان کو آزاد کرنے کی، یہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت تہجد کے وقت میں کہتے ہیں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ ناگ، کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے، ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ حضرت کا جملہ تھا ارے بھائی کیا ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز کے بعد اللہ اللہ کی ضربیں نہ لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے اللہ والے ذکر کرتے ہیں کہ صاحب اس طرح یعنی سر ہلا کر کہتے ہیں جب وہ ناگ جب لا الہ الا اللہ کو سنتا تھا وہ بھی سر اٹھا کے پٹکتا تھا زمین پر، پھر اٹھاتا تھا، پھر مارتا تھا، جب تک حضرت لا الہ کی ضربیں لگاتے رہے، فرماتے وہ اسی طرح جو ہے وہ بھی پٹکتا رہا، جب حضرت فارغ ہو گئے وہ بھی کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ اس طرح 3 سال 7 مہینے کالا پانی جو اس میں مالٹا کی جیل میں رکھ کر جب حضرت واپس بمبئی آئے ہیں، لمبا قصہ ہے، وہاں بھی آ کر کچھ لوگوں نے جو انگریز کے ایجنٹ تھے اصلاً، لیکن خیرخواہی کے جذبے سے خیرخواہی کے انداز میں کہنے لگے حضرت آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، آپ کا درس بھی مشہور ہے، آپ کی خانقاہ بھی مشہور ہے، چھوڑ دیجیے انگریز کا پیچھا، رہے جو رہے، ہم اہل میں اپنا کام کرتے رہیں۔ تو حضرت سمجھ گئے یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے جو آزادی کی تحریک شروع کی ہے اس پر جب پانی پھیرنا چاہتے ہیں، حضرت نے کہا کہ سنو، اگر میں بوڑھا ہو گیا اور میرے مرنے کا وقت آ گیا تب بھی میں اپنی شاگردوں سے کہوں گا کہ میرے بدن کو ایک چارپائی پہ ڈال کر جہاں جہاں جا سکتے وہاں چلائیں، میں وہ ہر جگہ جا کے تحریک ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلاؤں گا، مجھے پڑھنا بھی چھوڑ دوں گا، اللہ بھی چھوڑ دوں گا، لیکن ہندوستان کو آزاد کرا کے چھوڑوں گا۔ ہندوستان آزاد ہو تبھی مجھے سانس ہوگی، یعنی مجھے اطمینان ہوگا۔ یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی۔ مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی خود فرماتے، مولانا چند مدنی نے یہ بات کہی ہے ان کے والد کی طرف سے نقل کرتے ہوئے، ایک مرتبہ حضرت نے کچھ کھانے کی چیز جیل میں وہ کوٹری میں دی، انگریز نے دیکھ لیا، وہ کہاں سے آیا، یہ چیز کہاں سے ملی؟ تو کہتے شیخ الہند کو سے پہلے میں آگے بڑھ گیا، میں نے کہا یہ میں نے دیا ہے، میں نے لا کے دیا ہے۔ انگریز ناراض ہو گیا، یہ چیز کہاں سے لا کے دے رہے ہو؟ کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ چنانچہ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے میرے ہاتھ پر جو ہے 7 جو ہے درے مارے، 7 ایسے مارے کہ صاحب جو ہے میں بل بلا کے رہ گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں میں حضرت بہت سردی کا زمانہ تھا، اس لیے کہ یورپ میں بڑی سخت سردیاں ہوتی ہے، بہت نیچے چلی جاتی ہے۔ حضرت تہجد کا وہاں بھی اہتمام فرماتے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو پانی ٹھنڈا ہوتا تھا برف کی طرح، حضرت کو وضو کرنا ہے، ایسے شاگرد ہوتے ہیں، ایسے استادوں کے شاگرد ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں رات بھر میں لوٹے میں پانی لے کر اپنے بغل میں دباتا تھا، کبھی اس پر الٹا سو جاتا تھا
تاکہ پانی کی جو سردی ختم ہو جائے. جب حضرت کو صبح میں تہجد کے وقت وضو کرنے کا موقع ہو تو حضرت کو ٹھنڈا پانی کی پریشانی نہ ہو. گرم تو ہوتا نہیں تھا، اس کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی. چنانچہ ساری چیزیں دیکھ کر انگریز نے مجھے 3 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا. کہتے کہ جس میں گھٹنا تلے کیچڑ تھا، آدمی نہ بیٹھ سکے نہ سو سکے، اس میں مجھے لے گئے. اور چاروں طرف سے گویا کہ لوہے کے کانٹے تھے، نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، نہ دائیں نہ جائیں نہ بائیں جائیں. 3 دن تک مجھے اس کوٹری میں جس میں کیچڑ تھا لے جا کے رکھ دیا. ایسی ایسی سزائیں ہمارے اکابر کو دی گئی ہیں. پھر ہمارے اکابر نے میرے دوستو ہندوستان کو آزاد کرایا. پھر ٹھیک ہے برادر وطن میں بعد میں شریک رہے، ان کی بھی شرکت ہے، لیکن اصل جو قربانی 1857 سے پہلے 100 سال تک دی گئی ہے وہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. 1-2 بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، بڑی لمبی داستان ہے. چنانچہ ہمارے ابوالکلام آزاد کو دنیا جانتی ہے، وہ بھی اس میں شریک رہے. لیکن لوگ جو ذکر کرتے ہیں وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد وزیر تعلیم کے حیثیت سے سب سے پہلے وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد تھے. لیکن انہوں نے کیا قربانیاں دی، وہ جیل میں کتنا رہے کون جانتا ہے اسے. چنانچہ ان کو جیل میں رکھا گیا تھا. ان کی بیوی بیمار تھی. بیوی نے خط لکھا میں بہت بیمار ہوں، اللہ کے لیے آپ جو ہے میرے پاس آ جائیں، دیکھنے کے لیے آ جائیں. تو حضرت کا خط تھا، پتہ نہیں اور کوئی ہوتا تو بھاگ جاتا. حضرت نے کہا اپنی بیوی سے محبت کے لہجے میں کہ تو وہاں تنہا بیمار ہے، یہاں میرے سامنے پورا ہندوستان بیمار ہے، بتاؤ تمہارا خیال کرو یہ ہندوستان کا میں خیال کروں. اس لیے کہ ہندوستان غلام ہونے کے معنی یہ ہے ہمارا عقیدہ غلام ہے، ہماری تہذیب غلام ہے، ہمارا تمدن غلام ہے، ہمارا فکر غلام ہے. لہذا ہندوستان میں مسلمانوں کو جو فکر ہوا ہے ہندوستان آزاد کرانے کی، اس کی 2 بڑی وجہ ہے. ایک تو ہندوستان ہمارے مسلمانوں سے لیا گیا تھا، مسلمانوں سے چھینا گیا تھا. ظاہر ہے کہ جس کے گھر کو چھینا جائے، جس کے گھر کو لوٹا جائے، اسے زیادہ فکر ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر چلو ملک لے لیا آپ نے، لیکن تم ہمارا ایمان بھی لینا چاہتے ہو، ہمارا عقیدہ بھی لینا چاہتے ہو، اپنی تہذیب بھی ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو، اور اپنی عیسائیت والا مذہب بھی مسلط کرنا چاہتے ہو، اور ہم کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہو. مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن عقیدے پر آنچ آئے، دین پر آنچ آئے، ایمان پر آنچ آئے، مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو آگے بڑھنا پڑا. بیوی نے دوسرا خط لکھا کہ میں آخری وقت میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ آئے تو میری جان نکل جائے، اس لیے آپ اللہ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہو انگریز سے چھٹی لے کر اجازت لے کر آپ آ جائیں. کیا بات کہی ہے، آخری وقت ہے. بیوی سے کسی محبت نہیں ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں علماء کو بیوی سے زیادہ محبت ہوتی ہے عوام کے مقابلے میں. لہذا انہوں نے کیا جواب دیا، کہا اللہ کی بندی ٹھیک ہے تو بیمار ہے اور تیرا آخری وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن تیری وجہ سے اگر میں انگریز سے چھٹی لیتا ہوں تو یہ میری ذلت کی بات ہے. جس انگریز ہم نکالنا چاہتے ہیں ملک سے، اس کے سامنے ہم جا کے چھٹی لیں، یہ ہماری ذلت کی بات ہے. میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر تیرا انتقال ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں نہیں تو آخرت میں ملاقات ہو جائے گی، جنت میں ملاقات ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. آخری کی بات جو ہمارے سب کے لیے ہے، سارے برادران وطن کے لیے ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے. ہمارا جو جھنڈا ہم لہلاتے ہیں اور پرچم لہلاتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور ماشاءاللہ اسے کھولتے ہیں، اس میں 3 رنگ ہیں، سب جانتے ہیں. نیچے ہرا رنگ ہے، بیچ میں سفید رنگ ہے، اوپر جو ہے کستوری رنگ ہے. یہ کیا رنگ ہے، یہ کیا پیغام ہے اس کا؟ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، اکثر نہیں سمجھتے. علماء نے فرمایا جو بیچ کا رنگ ہے وہ سفید ہے. اس بات کی دعوت ہے کہ تم سب اس طرح زندگی گزار اس ملک میں جیسے سفید کپڑا ہے. تمہارے دل سفید ہو، تمہارے اخلاق بھی صاف ہو، تمہاری زندگی بھی صاف ہو، تمہاری تہذیب بھی صاف ہو. مل جل کر رہو، ایک دوسرے کی گردن نہ مارو، ایک دوسرے پر بہتان نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. جیسے صاف ستھرا کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے.
تمام برادران وطن کو ایک پیغام ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اس طرح کی زندگی گزارو۔ یہ صاف کپڑا، اس میں کوئی دھبا نہیں ہے، اس میں کوئی میل نہیں ہے، دلوں میں میل نہ پالو، سیر و شکر بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ دوسرا جو اوپر کا کپڑا ہے، جو کستوری، جو لال کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر ملک پر اور ملک والوں پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، سب مل کر لڑو، تاکہ اگر تم کو خون بہانا پڑے، اس رنگ تو خون بھی بہہ جائے گا، لیکن ہم ملک کی حفاظت کریں گے۔ ہم ملک کو کسی اور کے ہاتھ میں غلامی کے لیے نہیں دیں گے، کسی اور کے ماتحت نہیں دیں گے۔ خون بہانے کا بھی وقت آ جائے، خون بہانے کو تیار ہوں گے، لیکن ملک کی حفاظت کریں گے۔ یہ دو کام کر لو گے تو ہرا کیا ہے، تمہارا ملک ہرا بھرا رہے گا، سب و شاداب رہے گا، اس ملک کی ساری خیرات تم کو ملے گی۔ اس ملک میں رہنا تمہارے لیے خوش نصیبی کا سبب بنے گا، آرام رہے گا، سہولت رہے گی، پیار رہے گا، ملک ہرا بھرا رہے گا، ہر ایک کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ پیغام ہے جھنڈے کا، ہرا بھی رنگ ہے، سفید رنگ بھی ہے، کستوری رنگ بھی ہے، صرف ہرا جھنڈا یہ جھنڈا لہرا دیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں کہ صاحب ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، آج دوبارہ وہی غلامی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا عقیدہ، ہماری توحید، ہمارا ایمان، ہمارے شاعر، ہمارا مسلم پسند اللہ سب خطرے میں ہے۔ اس وقت ہمارے لیے ضرورت ہے ہم حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اور جو ہے اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ جو کرنا ہمارے بڑے کہتے ہیں اس طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لہذا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی حالات پیدا کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہم کل خوشی منانے والے ہیں وہ خوشی اللہ تعالیٰ حقیقی خوشی نصیب فرمائے، حقیقی آزادی ہمیں نصیب فرمائے، ہر طرح کی غلامی سے